السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کے لیے کہانی لائی ہوں الادین کا چراغ۔ یقیناً آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگے گی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت پہلے افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قاسم نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور مشکل سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا الادین بھی رہتا تھا۔ الادین بچپن سے ہی شرارتی تھا۔ ہر باپ کی طرح الا کے والد کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ الادین مستقبل میں کیا کرے گا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے الا کے والد کی خواہش تھی کہ الا درزی کا کام سیکھے تاکہ مستقبل میں الا کو پیسوں کے لیے بھٹکنا نہ پڑے، لیکن الا نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی دوران الادین کے والد کی خراب صحت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ الا کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی۔ اس کی ماں کو بھی الا کی فکر رہتی تھی، لیکن الا کی ماں نے الا کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن پھر بھی الا کی ماں اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، کیونکہ الادین کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن الادین گھر کے باہر گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ ایک اجنبی اس کے پاس آیا۔ وہ اجنبی جادوگر تھا۔ اجنبی الا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم درزی قاسم کے بیٹے ہو؟ الا نے کہا ہاں، لیکن میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اجنبی نے الا کے ساتھ ہمدردی کی اور کہا او میرے بچے، میں تمہارا چچا ہوں۔ تمہارے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ ان کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جادوگر نے کچھ اشرفیاں الادین کو دی اور کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ اگلے دن جادوگر الا کے گھر آیا اور اپنے ساتھ بہت سے تحائف بھی لے آیا۔ جب الادین کی ماں نے اس سے کہا میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں ہے، جادوگر نے الادین کی والدہ سے کہا میں 40 سال پہلے بغداد کام کے لیے گیا تھا اور میرے بھائی مجھ سے کچھ ناراض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو انہوں نے میرے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ جادوگر کی ایسی باتیں سن کر اب الادین کی ماں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ جادوگر نے الا کی ماں سے پوچھا کہ الا کیا کر رہا ہے؟ الادین کی ماں نے کہا الا کوئی کام نہیں کرتا اور سارا دن گھومتا رہتا ہے۔ جادوگر نے الادین کی ماں سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں اسے کسی کام پر لگا دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ الا کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ الا کو کام کے بہانے ایک جنگل میں لے گیا اور ایک غار میں جا کر الا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ الادین بالکل گھبرا گیا۔ جادوگر نے الادین سے کہا کہ تمہاری غربت کے دن ختم کرنے کا طریقہ اس غار کے اندر ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ سن کر الادین خوش ہوا اور جادوگر سے پوچھا خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جادوگر نے کہا میں تمہیں اندر کا راستہ دکھاتا ہوں، لیکن تمہیں میرے لیے اندر رکھا ہوا چراغ لانا ہوگا۔ الادین نے فوراً اس پر راضی ہو گیا۔ جادوگر نے منتر پڑھ کر غار کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد الا اس غار کے اندر چلا گیا۔ الادین چراغ کے قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی الا نے جادوئی چراغ اٹھایا غار کے دروازے بند ہو گئے۔ چنانچہ الادین گھبرا کر غار کے دروازے پر گیا اور جادوگر سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو۔ یہ سب دیکھ کر جادوگر بھی ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کسی طرح الادین غار سے نکل کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر الا سوچنے لگا کہ اس چراغ میں ایسا کیا ہے جو جادوگر اس کے پیچھے ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ چراغ بہت قیمتی ہے اور وہ اسی رات چراغ کو بیچنے کے لیے اسے کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ صاف کرتے کرتے اچانک اس چراغ سے ایک جن نکل آیا اور کہنے لگا میرے آقا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھ کر الادین گھبرا گیا اور جن سے پوچھا تم کون ہو؟
जिन ने जवाब दिया, जिसके पास ये चिराग होता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। तब से अला की तमाम परेशानियां खत्म हो गई। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो उस जिन से मांग लेता। कहा जाता है कि अलादीन ने जिन को कभी गुलाम नहीं समझा, बिल्कुल अपने भाई की तरह समझता था। अलादीन ने मरने से पहले जिन को एक आखिरी हुक्म दिया कि चिराग को ऐसी जगह दफन करो कि कोई उसे तलाश ना कर सके। जिन ने भी ऐसा ही किया। बास का ख्याल है कि अला का चिराग वस्ती एशिया के पहाड़ों में दफन है। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी आपको यकीनन इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।